کہ یہ میرا خوش نصیب بندہ ہے جس نے روزہ رکھ کے اللہ کا ڈر پا کے تقوی اختیار کر لیا ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ، سارے بولو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو جھوٹ بھی نہیں چھوڑتا، جھوٹ والے عمل بھی نہیں چھوڑتا، اللہ کو کوئی غرض نہیں یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ لیس الصیام من العقل والشرب، روزہ اس بات کا نام نہیں کہ بندہ صرف کھانا پینا چھوڑے، انما الصیام من اللغو والرفث، لوگا تو اس بات کا نام ہے کہ بندہ لغو سے، بے حیائی سے، بے ہودگی سے، گالی سے، فحش ہر بات سے اپنی زبان کو روک لے۔ آؤ یہ سعادت کی گھڑیاں روزے دار اللہ کے ہاں اتنے آنسو بہائے، اتنے آنسو بہائے، اپنے قلب میں، دل میں اتنی رقت پیدا کرے کہ اس کی نماز میں تبدیلی آ جائے۔ اور روزہ تو مسلمان کے اندر یہ پیدا کرنا چاہتا ہے، یہ صدقہ کرے تو اس کو بڑی خوشی محسوس ہو، یہ نماز پڑھنے کے لیے صف میں کھڑا ہو تو لذت پا رہا ہو، یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، اور قرآن سے اس رمضان کی نسبت سے وہ تعلق بن جائے جو قرآن اور رمضان کا اللہ نے تعلق جوڑا ہے، کہ اس مہینے کو اللہ نے نزول قرآن کا مہینہ بنایا ہے، کہ کوئی روزے دار اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہو، اسے خوشی بھی ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اللہ نے اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، آؤ اس قرآن سے اس کا اپنا تعلق جوڑ لو، وہ تعلق قائم کر لو جو تیرا میرا ٹوٹا ہوا تعلق تھا، جو کمزور تعلق تھا، آج قرآن کو اس مہینے کے اندر وہ دوستی کا تعلق دو، وہ محبت کا تعلق دو کہ اس 14 چک کے محلے کے اندر، اس کی گلی بازار کے اندر تو مسلمان جا رہا ہو، لوگ یاد کرے کہ لوگوں یہ جا رہا ہے جو قرآن کا دوست جا رہا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کا صحابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہوتے، لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا دوست جا رہا ہے، اور کیوں نہ کہتے، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے کتنا پیار تھا، قرآن سے کتنی محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے واپس آ رہے تھے اور ایک پہاڑ کے دامن میں پڑاؤ ڈالا، رات ہو گئی، اور جب پڑاؤ ڈالا تو کائنات کے امام حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے، ساتھیوں سے کہا یہاں رک جاؤ، اور کہا کون اس قافلے پر پڑاؤ پر پہرا دے گا؟ حضرت عباد بن بشر کھڑے ہوتے ہیں، ان کا مواخاتی بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم پہرا دیں گے۔ حضرت عباد بن بشر نے کہا عمار میں پہلی رات پہرا دیتا ہوں تاکہ پچھلی رات میں اللہ کے گھر، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیام کروں گا۔ حضرت عباد بن بشر نے کہا کہ میں یہ بھی وقت کیوں ضائع کروں؟ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ قیام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 رکعت نماز شروع کر دیتے ہیں، سورہ الکہف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ دشمن کا تیوار آتا ہے، تیر آتا ہے، حضرت عباد کے جسم میں پیوست ہوتا ہے، انہوں نے جسم سے نکالا، تیر پھینک دیا، دوسرا تیر آتا ہے، جسم میں لگتا ہے، جسم سے نکالا، پھینک دیا، تیسرا تیر آتا ہے، جسم سے نکالا، پھینک دیا، حتیٰ کہ جسم سے خون کے فوارہ بہ اٹھا، زمین اور زمین پہ گر پڑے۔ اپنے دوسرے بھائی کو بلایا، حضرت عمار نے دیکھا، کہا آپ مجھے پہلے بتا دیتے، اٹھا دیتے، بیدار کر دیتے۔ حضرت عباد بن بشر نے کہا اگر مجھے رسول اللہ کی دی ہوئی امانت کی فکر نہ ہوتی اور میرے جسم میں ذرا آخری حد تک بھی لمحہ بھر کے لیے بھی جان ہوتی، ہمت ہوتی، سکت ہوتی تو میں سورہ الکہف پوری کر کے نماز ختم کرتا۔ یہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے قرآن پڑھنے کو اللہ نے امت کے لیے مثال بنا دیا ہے۔ ایسا قرآن سے تعلق اور نسبت اور دوستی قائم کر، تفسیر میں نہیں جا سکتا، تو قرآن سے دوستی کر،
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. مجھے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج دیتا ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ذلیل رسوا اور پست کر کے رکھ دیتا ہے. دیکھو تو صحیح، آج اپنی قوم کو دیکھو، اس ملک کے پاکستان کو دیکھو، بنایا تھا تو قرآن کے نام پر، بنایا تھا تو صاحب قرآن کے نام پر، لیکن اس ملک کے اندر ہم نے قرآن کا نظام نافذ نہیں کیا، ہم نے قرآن کا رجحان نہیں کیا. حکومت کے ایوانوں کے اندر بھی قرآن نہیں پڑھا جاتا. وہ اسمبلی کے اس کٹہروں پر کھڑے ہو کر ایک ایک دو دو گھنٹہ پیپلز پارٹی کی چل اچھالتی ہے، مسلم لیگ نون پر نون اچھالتی ہے، تحریک انصاف پر تحریک انصاف اپنی ناکامیوں کا بوجھ ڈالتی ہے. گزشتہ حکومتوں پر یہ کھیل کھیلتے دو دو گھنٹے بحث و تکرار ہوتا ہے، تقریریں ہوتی ہے، لیکن کاش ان پارلیمنٹوں میں لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک بننے والے کے اسمبلیوں کے اندر قرآن پہ بحث ہوتی، قرآن پہ بات ہوتی کہ سفیر نکالنا ہے، قرآن کیا حکم دیتا ہے، ملک میں امن قائم کرنا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، ملک